رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بزرگان دین، میرے اکابر حضرات کی خدمت میں اور شہزادوں کی خدمت میں اور پردے میں بیٹھی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج حضور علیہ السلام کی 1500 سالہ جشن ولادت، اور پھر آج کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی کم ہے، چونکہ یہ آمد مصطفیٰ جان دو جہاں کی جان کی آمد ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل وہی کروا سکتا ہے، وہی سجا سکتا ہے جس کا دل حضور کی محبت کی جلوہ گری سے سجا ہوا ہو۔ تو آج کی یہ محفل ہمارے محترم و مکرم ہمارے خلیفہ جناب الحاج محمد یونس مدنی صاحب جٹ صاحب نے اپنے آستانہ معظم پہ کروائی ہے، جس میں آپ سب تشریف لائے ہیں۔ میرا کہنا اور آپ سب کا سننا رب ذوالجلال اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ و تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ایک عرض کرتا چلا جاؤں درود پاک کے حوالے سے۔ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے آقا تشریف فرما ہیں۔ ایک انسان میرے نبی کے پاس آیا، اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا ہوا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ہرنی کو شکار کر کے قید کر کے لایا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ جن کے جلووں سے ہرنی بول پڑی، فریاد کر دی اس نے، اور اس ہرنی نے جو کہا اسے غور سے سنے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں۔ اب وہ شکاری اسے اپنے جال میں پھنسا کے لے کے آیا تھا۔ جیسے ہی رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں وہ آیا، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ہرنی نے، تو اللہ سے کہا اے مالک مجھے قوت گویائی دے، قوت گویائی دے، مجھے بولنے کی طاقت دے، میں تیرے نبی سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں فریاد کرنا چاہتی ہوں۔ رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، ہرنی کو اللہ نے کیا کیا؟ قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی۔ اب وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام مجھے پکڑ کے لے آیا ہے، آپ میری ضمانت دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ بات غور سے سنیں، یہ امام الانبیاء حبیب کبریا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کون سوال کر رہی ہے؟ ہرنی کر رہی ہے، اور کر کس لیے رہی ہے؟ اپنے بچوں کی بھوک پیاس کی تڑپ کی حاجت پیش کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے مجھے اتنی اجازت لے دیں کہ میں
اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اب میرے نبی یہ دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا پتہ تو تھا یہ آئے گی، وہ اللہ کے نبی، غیب دان نبی۔ نبیون کا معنی عربی گرامر میں جا کے پڑھیں، نبیون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں، دوزخ دیکھی نہیں، ہمیں رسول اللہ نے بتایا جنت ایسی ہے، ہم نے ایمان لایا، ہمیں نبی نے فرمایا دوزخ ایسی ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ نہ جنت کو محسوس کر سکتے ہیں نہ دوزخ کا احساس کر سکتے ہیں، چونکہ یہ حواس خمسہ سے ظاہر ہونے والی نہیں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم واپس آؤ گی؟ کہا یا رسول اللہ میں آؤں گی۔ کہا اگر نہ آئی تو ابھی بات غور سے سنو، درود پڑھتے ہو اس کی فضیلت بھی سنو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کر جو درود نہیں پڑھتا جیسے رب کی اس پہ لعنت ہے، مجھ پہ وہ لعنت پڑے اگر میں نہ آؤں۔ دوسرا، جس طریقے سے جو فرض نماز پڑھ کے دعا نہیں کرتا یا رب کریم کے پیارے محبوب میرا اس میں شمار ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں۔ کون ضامن بن رہے ہیں؟ محبوب کبریا حضرت حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کے بابا اب کس کے ضامن بن رہے ہیں؟ اس بے زبان ہرنی جس کو خدا نے قوت گویائی دی۔ یہ مسند احمد بن حنبل اور محترم بھائیو حلیت الاولیاء دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ میں حوالے کے بغیر بات نہیں کرتا، للو پنجو پیروں والی باتیں نہیں ہیں، نہ ان کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے، اسی لیے تو ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ لوگ ہم پہ تان کرتے ہیں کیونکہ جس انسان نے کسی استاد کے سامنے اپنے گھٹنے تلامذ نہیں کیے اس کے اندر یہ صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جسے قرآن کی نورانیت کا ہی نہیں پتا، قرآن کے مفہوم کا ہی نہیں پتا، وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ تو محترم بھائی بات کر رہا تھا جب حضور نے ضمانت دی اس نے چھوڑ دی۔ اب ہرنی نے کیا کیا؟ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے۔ آپ بھی بچوں والے ہیں، میری بات غور سے سنو یار، یہاں پہ بڑا نکتہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب میرے آقا وہاں سے ہلے نہیں چونکہ ضمانت دی ہے اس شکاری کو کہ جب تک یہ نہیں آئے گی میں کھڑا ہوں، میں ضمانت دی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ہرنی آ گئی۔ ہرنی اب اس کا وہ عمل میرے رب کو کتنا پیارا لگا، بات غور سے سنو محبوب کا میلاد منانے والو۔ ابھی ہرنی آئی ہے، ادھر جبریل امی خدمت اقدس رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا سلام ہے اور پیغام ہے کہ میرے محبوب کو میرا پیغام دے دو جبریل۔ جیسے یہ ہرنی اپنے بچوں پہ رحم کرتی پیار کرتی ہے، میں اس سے بہت زیادہ آپ کی امت سے پیار کرتا ہوں۔ جس طریقے سے یہ برداشت نہ کر سکی کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، میں آپ کی امت کو دوزخ سے اسی طرح نکال کے جنت میں لے آؤں گا۔ یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو درود پڑھتے ہیں۔ تو عہد کرو ہم کثرت سے درود پڑھیں گے۔ محترم بھائیو، میلاد کیوں نہ منائیں؟ میلاد آنے والی وہ ہستی ہے جن کے آنے سے پتھروں نے ہاتھ میں، کینکریوں نے کلمے پڑھ کے سنا دیے، کہہ دیا یہ محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ شجر کو حکم دیا۔ ایک ہوتا ہے حکم دینا، میری بات غور سے سنو، یہ تمہیدی کلمات ہیں۔ ایک ہوتا ہے حکم دینا، ایک حکم ہوتا ہے جو سوال کر رہا ہے کہ جی آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس درخت کو کہیں آپ کے پاس آئے۔ فرمایا میں نہیں کہتا، تم جا کے اس کو کہو تجھے رسول بلاتے ہیں۔ ابھی اس وقت تک وہ بندہ مسلمان نہ تھا، اس وقت تک وہ بندہ مسلمان نہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو کہو تجھے سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اب میرے نبی کے پیارو غور سے سنو میری بات۔ وہ درخت کے پاس گیا، وہی بندہ جس نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر درخت کو کہو آپ کے پاس آئے۔
اللہ کے نبی کا فرمان لے کے گئے، کہا تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں۔ درخت نے پہلے دائیں کروٹ لی، پھر بائیں کروٹ لی، پھر آگے کو جھکا، پھر پیچھے کو، پھر آیا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب، اور کہا اب یہ اپنی جگہ پہ جائے پھر میں مانوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نہیں فرمائیں گے، تم ہی کہو اسے، تم ہی کہو اسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ محترم بھائی وہ بے زبان ہے، وہ ہلا، پھر اپنی جگہ پہ اسی طرح جا کے جڑیں جو ہیں اس نے زمین میں پیوست کی اور کھڑا ہو گیا۔ محترم بھائی وہ جو بندہ تھا اسی وقت ایمان لائے اور صحابی رسول بن گیا۔ ہم کیسے نہ اس ہستی کا میلاد منائیں۔ محترم بھائی بات غور سے سنو، نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئے لوگ، کہا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی انگشتان مبارک سے ایک انگلی کو ایسے کیا، چاند دو ٹوٹے ہوا، آدھا شرق میں گیا آدھا غرب میں گیا۔ محترم بھائیوں پھر کہا اسے جوڑے، پھر حضور نے جوڑ دیا۔ الغرض ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جن کی میلاد منانے سے ہی کائنات ہے۔ محترم بھائیوں اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے پیاروں، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کچھ بھی نہ بناتے، ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کچھ نہ بناتے۔ او سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا آپ جان ہیں جہان کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آج ہمیں ملا ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ تو الغرض میرے رب نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، میرے رب نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، چلنے کے لیے پیر دیے، ہاتھ دیے، دل دیا، جگر دیا، گردے دیے، لیکن میرے اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا میرا تم پہ احسان ہے۔ آؤ اس آیت کی طرف چلتے ہیں، ترجمہ و تفسیر کی۔ میرا تم پہ احسان ہے، لیکن جب اپنا محبوب بھیجا تو کہا میرا تم پہ احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب تجھے دیا، میں نے اپنا محبوب تجھے دیا۔ اب رب اپنا احسان جتلا رہا ہے، کسی جگہ پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اگر جتلایا ہے تو صرف اس وقت جب اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ محترم بھائیوں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اگر میلاد کرایا ہے تو ہمیں بتاؤ، آؤ چلتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام حلقہ باندھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے پہلے میرے اللہ کے نبی کو خدا کی عطا سے ہر چیز کی خبر تھی، کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اور جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور پھر آپ کا تشریف لانا، آپ کی جو نعمت عظمی اللہ نے آپ کی صورت مبارکہ میں ہمیں دی ہے اس کا ہم اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب محترم بھائیوں بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد مبارک میں بیٹھے ہیں، میرے نبی چاہتے تو اسی وقت کہتے ٹھیک ہے جو آپ نے کہہ دیا، لیکن بات غور سے سنو، یہاں پہ دین اسلام کو جو ہے امت مسلمہ کے لیے، تعلیم امت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم دیتے ہو، کیا تم قسم دیتے ہو کہ واقعہ ہی جو تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کی حمد اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اور جو میری صورت میں اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دینے والا بھیجا ہے، تم اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ اے اللہ کے پیارے حبیب ہم قسم کھاتے ہیں خدائے ذوالمنن کی کہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آؤ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میرے پیارے صحابہ میں نے آپ لوگوں سے قسم تہمت کے لیے نہیں لی، مجھے آپ لوگوں پہ بدگمانی نہ تھی، بدگمانی نہ تھی، میں نے یہ قسم اس لیے لی ہے کہ تمہارا یہ عمل دیکھ کر، تمہارا یہ عمل دیکھ کر رب ذوالجلال فرشتوں کے اندر اپنا فخر فرما رہے ہیں تم لوگوں پر،
تم لوگوں پر رب کائنات فخر فرما رہے ہیں۔ آج میں ایک ملے کو سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ملایا میلاد پاک، صحابہ نے ایسے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، چونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو حضور علیہ السلام نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کے دن کا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی تھی فرعون سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو فرمایا۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ پسند نہیں کرتے یہودیوں والی کوئی چیز ان سے مشابہ ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عاشورہ کا بھی رکھو، 11 کا رکھو یا 9 کا، 2 کر لو، مشابہت ختم ہو گئی۔ اب وہ ملا آج جو تھا وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے فیس بک پہ بیٹھ کر نہیں بات ہے، نبی نے 12 ربیع الاول کی بات تو نہیں کی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ جی مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار مبارک کا روزہ رکھتے تھے، پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ موجود ہیں اس بات کے گواہ ہیں جن کی طرف سے یہ روایت ہے، مسلم شریف کی موجود روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حضرت جابر بن عبداللہ وہ بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی مبارک بھیجی، مجھے مبعوث فرمایا، میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اب وہ ملا کہہ رہا جی اللہ کے نبی تو ہر سوموار کو رکھتے تھے، تو یہ لوگ صرف 12 ربیع بات ہے، ہم 12 ربیع الاول کی تو بات ہی نہیں کرتے، 12 ربیع الاول تو حضور کی ولادت ہے، ہم تو پورا سال میلاد مناتے ہیں، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، یہ اس ولی، یہ کامل کا شعر ہے، اس مفسر قرآن کا شعر ہے، خدا کی قسم جن کی نگاہیں ہر وقت مرکوز رہتی تھی جلوہ مصطفیٰ پہ، حضرت میرے استاد محترم الشیخ محمد ابراہیم المعروف صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد بنانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے۔ مقطع میں فرماتے ہیں کس قدر سچا ہے قول رضا کا صائم، کس قدر سچا ہے قول رضا کا صائم، مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ تو محترم بھائیو بات ہے یہاں پہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ادھر صحابہ سے جب رسول نے پوچھا تو انہوں نے بھی کیا کہا؟ خوش منا علینا بکا، منا علینا بکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب آپ کی آمد کی خوشی ہم منا رہے ہیں۔ محترم بھائی بات ہے اللہ کے نبی کی جلوہ گری کے دن روزہ رکھنا رسول کی سنت ہے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اونٹ کو ذبح کیا۔ کیا کیا؟ اونٹ ذبح کیا۔ آپ نے کہا نا میلاد کی تو پہلے روشنی پا کے پھر آگے چلیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیا اور پھر اس اونٹ کا گوشت پکایا اور سارے صحابہ کو کھلایا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کس لیے؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ میں نے اپنا یوم ولادت منایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ یوم ولادت منایا ہے۔ بات ہے ہم سنی یوم ولادت اس لیے مناتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ محترم بھائی حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ بات غور سے سنیں جی، آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے پیارے صحابہ میں اس وقت نبی تھا، اس وقت خاتم النبیین تھا جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام مٹی
اور پانی کے مابین، یعنی گارے کی شکل ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا جب خدائے ذوالمنان نے مجھے خاتم النبیین بنایا، جب مجھے رب نے نبی بنایا، تو ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جو آدم سے بھی پہلے موجود ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جن کے صدقے کائنات سجی ہے، ہم ان کا میلاد مناتے ہیں، مناتے رہیں گے۔ محترم بھائی، نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شارٹ کر کے جاؤں گا چونکہ اگر پورا بیان کروں تو یہ تو پوری رات لگ جائے گی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی، کیا؟ حضور کے بابا جان کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ آؤ میلاد کی طرف چلا ہوں، بتاتا ہوں۔ تو جناب سیدنا عبد المطلب، وفا ابن جوزی میں پڑھ لیں جو میں بات کر رہا ہوں، امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سیر کی کتابوں میں ملے گا، سیرت حلبیہ میں ملے، سیرت ابن ہشام میں ملے، دیگر البدایہ والنہایہ دیگر میں جا کے پڑھے، آپ کو مل جائے گی جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب میرے نبی کے پیارے دادا جان ایک رات سوئے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا؟ سوئے ہوئے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا درخت ہے جو نکلا ہے تو آسمانوں سے جا کے اس کی ٹہنیاں جو ہیں بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی ٹہنیاں شرق میں بھی گئی، غرب میں بھی گئی، جنوب میں بھی گئی، شمال میں بھی گئی، اور پھر کبھی وہ بلند ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ قریش کے دو گروہ ہیں، ایک ان ٹہنیوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چمٹ جاتے ہیں۔ دوسرے اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ اسی اثناء میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کاٹنا چاہتے ہیں، ایک حسین و جمیل انسان آیا تو اس نے ان کو ایسے نیست و نابود کر دیا، اور جو آپ اس ٹہنیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے وہ چمٹے رہے۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ پریشان ہوئے کہ اے رب، اس خواب کی مجھے سمجھ نہیں کہ یہ درخت جو میں نے دیکھا ہے شرق و غرب جنوب و شمال میں اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کے پتے ہیں، اور اس کی جو روشنی ہے وہ پوری دنیا کو روشن کر گئی۔ تو اس وقت کی جو سب سے بڑی کاہنہ تھی، اس کو کاہنہ کہتے تھے ان کی زبان میں، جو اس وقت معمبرہ ہوتی یا اس دین کی جو رہبری کرتی، اس کاہنہ کے پاس گئے۔ چونکہ آپ قبیلہ بنو ہاشم کے قریش کے سردار تھے، ویسے جو اس کاہنہ کے پاس جاتا وہ پہلے اس کا ہاتھ چومتا، پھر اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا، یعنی تعظیماً، وہ تعظیم کا ایک رواج تھا ان لوگوں کا۔ لیکن جب سیدنا عبد المطلب گئے تو آپ کے اوپر ریشمی چادر تھی، آپ جا کے بیٹھ گئے، نہ آپ نے اس کا ہاتھ چوما ہے، نہ آپ نے اس کی کوئی تعظیم کی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا، کہا اے سردار قریش، کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ کچھ پریشان ہے۔ آپ نے جب یہ ساری جو میں نے پہلے عرض کی پوری خواب اس کو سنائی تو اس نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی نسل پاک میں ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جنہیں خاتم النبیین کہا جائے گا، جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے نام مبارک والے ہوں گے، جو سید الانبیاء ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ وہ آپ کی نسل پاک میں آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ خواب الغرض سنی، بہت خوش ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرا، جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی آمد نہیں ہوئی، لیکن سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ جس گلی کوچے میں جاتے دنیا اس طرح دیوانی ہوتی، وہ روشنیاں ان سے جو نکلتی، جو نور نکلتا،
پھر جس درخت کے پاس آپ جا کے بیٹھتے، جو درخت سوکھا ہوتا وہ اسی وقت سرسبز و شاداب ہو جاتا، جس پہ پھل نہ ہوتا اس پہ پھل آ جاتا، اور پھر درخت ان کو سلام کرتا اور کہتا آپ پر سلام ہو، آپ خاتم النبیین کے بابا ہیں، سبحان اللہ، آپ خاتم النبیین کے بابا ہیں، ابھی آپ کا نکاح مبارک نہیں ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، آپ کا مکہ معظمہ کے اندر جو نامی سیدنا عبداللہ تو والدین کی طرف سے تھا، یہ عبداللہ کا لقب مبارک بھی تب ملا جب آپ کو قرآن اندازی میں ذبح کرنے کی پرچی آپ کے نام پہ نکلی، الغرض 100 اونٹ قربان کیا گیا، لمبا کہانی ہے۔ الغرض محترم بھائی، نبی دو جہاں سرور کون و مکان کے پیارے بابا جب مکے کی گلیوں میں پھرتے تو جو نور کی شعائیں نکلتی، تو پھر آپ کا لقب مبارک پڑ گیا مصباح الحرم۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، مصباح الحرم۔ مصباح الحرم کا معنی ہے حرم کا چراغ، روشنیاں دینے والا۔ میرے نبی کو خدا نے کیا فرمایا قرآن میں؟ سراج منیرا، روشن چراغ۔ ادھر بابا کا لقب کیا ہے؟ مصباح الحرم، حرم کا چراغ۔ محترم بھائی، نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد گرامی نے ایک روز خواب دیکھی کہ کچھ لوگ آپ کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ میں اس تفصیل بیان کر رہا ہوں، وہ لمبی چوڑی نہیں، اس کا جو لب لباب ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے خواب دیکھی کہ کچھ لوگ یہودی جو تھے وہ آپ کی ان وجوہ سے، جو آپ کے چہرہ مبارک پہ نورانیت کے وہ نور تھے، جو آپ کے پیشانی سے نور مبارک چمکتا تھا، وہ حسد کی وجہ سے آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن آپ نے خواب میں وہی دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے راستے میں تلواریں سونتے کھڑے ہیں، لیکن آپ نے خواب میں جب دیکھا کہ وہ تلواریں لے کے آپ کی طرف بڑھنے لگے ہیں تو آسمانوں سے ایک ایسی بجلی آئی جس نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ حیرانگی کے عالم میں اٹھے اور اپنے والد گرامی سیدنا عبد المطلب کے پاس گئے، جا کے عرض کی بابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے جب ساری خواب سنی تو فرمایا بیٹا تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب تیری حفاظت فرمائے گا، کیونکہ یہ خواب کی تعبیر ہی یہی ہے کہ اللہ تجھے ہر طرح سے محفوظ ہو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ محترم بھائیو، درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، بات ہے ابھی سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شادی مبارک نہ ہوئی تھی۔ مکے کی جتنی حسینائیں تھیں، جتنی دولت کی رئیس زادیاں تھیں، سب کی یہ خواہش تھی کہ ہماری شادی سیدنا عبداللہ سے ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے اپنے والد گرامی کے ساتھ، تو ایک عورت ام قتال، وہ بہت بڑی کاہنہ تھی، بہت بڑی اس دین کی جو تھی وہ عالمہ تھی۔ اس نے کہا اے عبداللہ اگر تم مجھ سے شادی کرو تو جتنے اونٹ آپ کے فدیے میں دیے گئے تھے میں اتنے اونٹ آپ کو دیتی ہوں، یعنی 100 اونٹ میں دیتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے حکم کے بغیر تیری بات سن نہیں سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میری نسل میں کہیں بھی جو بدکاری ہے وہ نہیں، اس لیے میں اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ الغرض سیدنا عبد المطلب نے آپ کو پوچھا کہ شہزادے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی، تو آپ نے جب سننا تو خاموش ہو جانا۔ ایک دن آپ کہیں جا رہے تو جو خواب دیکھی تھی اس کا حقیقت میں پس منظر جو تھا وہ سامنے آ گیا کہ یہودیوں نے یہ سوچا ہوا تھا، کچھ ان کے قبیلے کے لوگوں نے، کہ جب تک ہم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو ہم شہید نہ کر لیں گے ہم واپس اپنے قبیلے کو اپنا منہ نہیں دکھائیں گے۔ راستے میں کھڑے تھے تلواریں لے کے، تو انہوں نے آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ایسے
ہستیاں آئیں جنہوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا. حضرت وہب بن مناف جو میرے نبی کے نانا جان حضرت وہب بن مناف وہ دیکھ رہے تھے یہ آپ کی کرامت کہ آپ محفوظ اور ہر طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے نکلے, گھر آئے, اپنے والد کو بتایا سارا قصہ. لیکن وہ تو پہلے تعبیر کر چکے تھے کہ آپ کو کوئی چیز بھی گزند نہیں پہنچائے گی, آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. محترم بھائیو, پھر کیا ہوا؟ آپ نے پوچھا, پھر آپ خاموش ہو گئے. الغرض آپ نے آپ کے دوستوں کو کہا, سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں کا, بھائی جان تمہارا فرمان تھا کہ میلاد تب ہوتا ہے جب صاحب میلاد کے والد اور والدہ کی بات بتائی جائے کہ میلاد ہوا کب اور ان کی شادی کب ہوئی, پھر مزہ ہوتا ہے میلاد کا. صرف وہ 2-3 باتیں کر کے میلاد نہیں ہوتا. میں نے شروع سے شروع کیا. اب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں کو سیدنا عبد المطلب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں ان کو پوچھیں کہ یہ جس جگہ چاہتے ہیں شادی کرنی میں وہاں کروا دیتا ہوں. ہم جب بھی شادی کا کہتے ہیں تو یہ ہمیں کوئی جواب نہیں دیتے, سر جھکا لیتے ہیں. اب سیدنا عبد المطلب کا پیغام لے کے دوستوں کو یہ بھی کہا, آپ نے فرمایا جو اسے شادی کے لیے راضی کرے گا میں اسے 10 درہم دوں گا اور 10 کلو کھجوریں بھی دوں گا. 10 درہم دوں گا اور 10 کلو کھجوریں بھی دوں گا. محترم بھائیو, آپ بھی اولادوں والے ہیں, بات غور سے سنو. سیدنا عبد المطلب کا پیغام لے کے دوست گئے تو سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے آپ مسکرائے اور فرمایا میری تو شادی ہو چکی ہے. بات غور سے سنیں جناب, میری تو شادی ہو چکی ہے. ان دوستوں نے حیران نے کہا ہم بھی تو ادھر رہتے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا آپ کی شادی کب ہوئی. تو کہا آؤ میں بتاتا ہوں. ایک رات میں سویا ہوا تھا تو میرے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, نبیوں کے جد, نبیوں کے دادا, میری خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے بیٹا آ میں تیرا نکاح آمنہ بنت وہب بنی زہرا قبیلے کی بچی سے کروا رہا ہوں چونکہ عرشوں پہ خدا نے تیرا نکاح اس سے کر دیا. تیرا نکاح رب ذوالجلال نے عرشوں پہ اس سے کر دیا ہے. جب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے یہ بات بتائی گئی تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آئے, آپ کو لیا اور چل دیے. راستے میں بھی کئی عورتوں نے آپ کو دعوت نکاح دی لیکن آپ نے فرمایا میں اپنے باپ کی مخالفت نہیں کر سکتا, آپ کے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میرا باپ جہاں مجھے لے کے جائے گا میں وہیں شادی کروں گا. جب آپ حضرت وہب بن مناف کے گھر پہنچے تو ادھر وہ انتظار کر رہے تھے چونکہ سیدنا عبداللہ کی وہ کرامت دیکھی کہ یہودی 70 تھے, آپ اکیلے تھے. رب نے ایسی مدد فرمائی کہ وہ 70 کے 70 ختم ہو گئے لیکن آپ بحفاظت گھر پہنچے. آپ وہ کرامت دیکھ چکے تھے اور اپنی زوجہ محترمہ کو بھی بتا چکے تھے جو میرے آقا کی نانی جان تھی, ان کو بھی بتایا کہ سیدنا عبداللہ کی یہ کرامت میں نے دیکھی ہے اور سیدنا عبداللہ کے چہرے سے ایسا نور نکلتا ہے. اے کرما والیے میں چاہنا کہ اسی اپنی آمنہ سلام اللہ علیہ دی شادی سیدنا عبداللہ نہ کریے. ماں بھی راضی سی پہلے جس ویلے سیدنا عبد المطلب گئے تے آکھیا کہ اسی تواڈے کولوں رشتہ منگن آئے ہیں, اپنی زبان جویں اسی کہنے ہیں. آپ انہوں نے کہا اسی بڑے ہی خوش ہیں, ساڑی بڑی خوش نصیبی ہے کہ تسی اپنے شہزادے دا نکاح. الغرض دونوں قبائل اکٹھے ہوئے. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے دادا جو تھے وہ کے والد گرامی کے نکاح کے وکیل ہوئے. انہوں نے خطبہ دیا, اپنے خاندان کی صفت و ثنا سنائی, اپنی توصیف سنائی. ادھر حضرت وہب بن مناف جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے, انہوں نے اپنے قبیلہ بنی زہرا کی باتیں بتائیں. الغرض وہ نکاح ہوا. پھر محترم بھائیوں وہ وقت آ گیا جو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کا اکٹھا ہونا تھا. اسے کہتے ہیں لیلۃ الزفاف, لیلۃ العروس بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب میاں اور بیوی کا
آپس میں اکٹھ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لیلۃ الزفاف۔ وہ جو سہاگ کی پہلی رات تھی جب نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والد گرامی اپنی پاک زوجہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس رات گزاری، تو جو نور مصطفیٰ تھا صلب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام میں، وہ منتقل ہو گیا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ محترم بھائیو، جب وہ رات گزاری پھر سیدنا وہ نور مصطفیٰ تو منتقل ہو گیا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس۔ اب بات ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے والد گرامی پھر کتال کے پاس آئے، پھر فاطمہ تھی، پھر اور دیگر، ان سب کے پاس گئے کہ اب میرے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں۔ فرمایا تھوڑی دن پہلے تو آپ لوگوں کا بڑا اشتیاق تھا مجھ سے شادی کرنے کا، تو انہوں نے کہا نہ تو ہم کوئی برائی والی عورتیں ہیں، نہ ہمارا ذہن گندا تھا، ہم یہ آپ بتائیں کہ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ تو کہا میری شادی ہوئی ہے اور میں اپنی زوجہ سے اپنی جو زوجیت کے حقوق ادا کر کے آؤں۔ فرمایا اور پھر انہوں نے مائیوں نے عرض کی جس نور کی ہم متلاشی تھے کہ اس کی ماں بن سکیں وہ تو سیدہ آمنہ کی گود میں چلا گیا، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے شادی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف اس نور کی تلاش تھی جو نور آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا کہ ہم اس نور کی والدہ بن جائیں، ہم اس سے محروم ہو گئی ہیں، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ اب شادی۔ الغرض محترم بھائیو، ایسے نہیں بیٹھتے جی بزرگوں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب میرے شہزادے سے مجھے حمل ہوا تو مجھے پوری جتنے بھی ایام تھے نہ مجھے بوجھ محسوس ہوا، نہ مجھے الٹی متلی کچھ بھی نہ ہوا، مجھے محسوس ہی نہ ہوا۔ مجھے پتہ اس سے لگا کہ جو ایام مخصوص آتے ہیں عورتوں کو وہ مجھے آنے بند ہو گئے۔ تو پھر میں نے کسی خواب میں آنے والے کی آواز سنی تو مجھے مبارک دی کہ میں تیرا باپ سیدنا آدم نبیوں کا بھی باپ ہوں، میں تیرا دادا آدم علیہ السلام تجھے مبارک دیتا ہوں کہ تو سید الانبیاء ماجدہ بننے والی ہیں۔ تو مجھے مبارکباد دی۔ تو پھر آؤ محترم بھائیو، یہاں ایک بات کرتے ہیں، کیوں نہ میلاد منائیں؟ لیلۃ القدر آتی ہے حضرت صاحب قبلہ، لیلۃ القدر آتی ہے، پوری رات مولوی صاحب نے جناب علی تنبا ٹنگے آندہ ہے کہ لیلۃ القدر منو مل جائے، حالانکہ پتہ نہیں 10 ایام میں سے کس دن ہے، وہ مقررہ وقت نہیں ہے۔ اب بات ہے مولوی صاحب ملا جی تو پوری کوشش کرنا ہے کہ منو مل جائے لیلۃ القدر، میرے نصیب ہو جائے۔ ایک بات تو غور سے سن، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 21 کو دیکھ، 23 کو دیکھ، 25 کو دیکھ، 27 کو دیکھ، 29 کو دیکھ، ان میں ڈھونڈ، پھر قسمت والا ہے جسے ملتی ہے۔ لیکن شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی یہ تو مقرر ہے 12 ربیع الاول، پوری کائنات کے اندر نور جو پھیلا ہے، ظلمتیں جو کٹی ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا صدقہ ہے۔ اللہ کی قسم پڑھو، حضرت امام حجر اسقلانی کو پڑھو، دیگر علماء کو پڑھو، خصائص کبریٰ امام سیوطی کو پڑھو، فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی بڑی شان ہے کہ اس میں فرشتے آتے ہیں، میری بات غور سے سنو، لیکن شب ولادت مصطفیٰ لیلۃ القدر سے افضل ہے، چونکہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور شب ولادت مصطفیٰ سید الانبیاء کی ولادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کے صدقے لیلۃ القدر ملی ہے، اس کی رات جو اس کی آمد کی رات ہے وہ سب راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ محترم بھائیو، آج ہم اسی رات
وقت کے متلاشی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور مکے کی سرزمین پہ صبح کے 4:45 بجے کے قریباً 571 عیسوی 21 اپریل تھی، اور صبح کو ٹائم تھا جب میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے۔ الغرض میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں ہر ماہ میں ایک نبی آتا اور مجھے مبارک دیتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، جناب صالح علیہ السلام آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ سب نے مبارک بات دی کہ اے سیدہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی۔ محترم بھائیوں، آپ فرماتی ہیں کہ جب مجھے اللہ کے فضل سے میرے شہزادے سے حمل ہوا، جب میں حاملہ ہوئی تو پھر کیا ہوا، یہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے۔ محترم بھائیوں، بڑے پیار سے سننے والی بات ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ محترم بھائیوں، نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کی پاک والدہ ماجدہ جناب طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، جب حضور ان کے بطن اطہر میں تھے تو آپ جہاں سے جاتی خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہو جاتی۔ سیرت حلبیہ کے اندر امام لکھتے ہیں، امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں سے گزرتی تو خوشبوئیں خوشبوئیں، جب کنویں پہ جاتی تو کنویں کا ڈول جو تھا آپ کو ایسے جھکنا نہ پڑتا، پانی اوپر آ جاتا، پانی اوپر آ جاتا۔ اب قریش کی عورتیں جو تھی وہ دیکھتی یہ عجیب و غریب سارے کہ پانی اوپر آ رہا ہے، پھر آپ جب جاتی ہیں تو کیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ ایسی خوشبو ہے جو کبھی قریش کو نصیب نہیں ہوئی، کسی بھی رئیس زادی کو، کسی شہزادی قریش کو وہ خوشبو نصیب نہیں ہوئی۔ اب ان کو حسد ہو گیا کہ اتنی خوشبو کہاں سے لے آئی یہ مہنگی سی جو ہم نے آج تک دیکھی نہیں۔ وہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکوے کے لیے گئی کہ آپ نے تو اپنی بہو کو اتنی پیاری خوشبو لے دی ہے، اے جناب عبد المطلب ہم کیا کریں، جب وہ جاتی ہیں تو ہم تو شرمندی ہو جاتی ہیں۔ آپ گھر میں آئے، چونکہ آپ نے خرید کے تو دی نہیں تھی۔ محترم بھائی بات غور سے سننے والی، آپ نے خوشبو خرید کے تو دی نہیں تھی۔ گھر آئے، پوچھا میری پیاری بیٹی، قریش کی عورتیں کہتی ہیں کہ آپ ایسی خوشبو لگاتی ہیں کہ ان کی ساری خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں، کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ کہا میرے پیارے بابا، جب سے میں آپ کے اس پوتے سے حاملہ ہوں میرے جسم سے وہ خوشبوئیں آتی ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں نہ دیکھی، کستوری و مشک کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ محترم بھائیوں، بات ہے جب میرے اور آپ سب کے آقا ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجر میں تھی کہ مجھے تھوڑی سی درد محسوس ہوئی۔ جب میرے درد محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کیا کہ کچھ پرندے آئے، وہ پرندے نہ تھے، وہ ملائکہ تھے، حوریں تھی، غلمان تھے، پرندے آئے۔ ان کی چونچیں جو تھی وہ زمرد کی تھی، ان کے پر جو تھے وہ یاقوت کے تھے۔ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے پر میرے سینے پہ مارے اور مجھے وہ درد ختم ہو گیا، میری درد جاتی رہی۔ پھر میں نے کہتی ہے کہ دیکھا تو میرے سامنے ایک پیالہ جیسے دودھ ہوتا ہے، میں نے سمجھا دودھ ہے، مجھے اس وقت پیاس بھی تھی، میں نے وہ دودھ پیا تو جیسے ہی میں نے اس دودھ کو پیا لیکن وہ دودھ نہ تھا، وہ دودھ جیسا تھا لیکن وہ اتنا میٹھا اور اتنا ٹھنڈا تھا کہ میں جب وہ پیالہ پیا تو میں نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا جس نور سے میں نے شرق بھی دیکھ لیا، غرب بھی دیکھ لیا، جنوب بھی دیکھ لیا، شمال بھی دیکھ لیا، اور پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک جھنڈا مغرب میں ہے، ایک جھنڈا مشرق میں ہے، ایک کعبے کی چھت پہ ہے۔ محترم بھائیوں،
یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ خصائص کبریٰ پڑھیں، الوفا پڑھیں، دیگر سیرت کی کتابیں پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محترم بھائیو، آپ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میرے جسم مبارک سے وہ نور نکلا، جب میں نے دیکھا کہ خدائے ذوالمنان کے کرم سے پھر میرا حجرہ جو تھا وہ پرندوں سے بھر گیا، میرا حجرہ وہ پرندوں سے بھر گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جیسے ہمارے بنی زہرا کی قریش کی خوبصورت خواتین ہوتی ہیں، ایسی پیاری پیاری خوبصورت باوقار اور حسین و جمیل خواتین کھڑی ہیں۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے میرے سوال سے پہلے ہی فرما دیا کہ پریشان نہ ہوں، میں سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہوں بیٹی، اور یہ سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اور یہ دوسری جتنی کھڑی ہیں حوران جنت ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ محترم بھائیو، آپ فرماتی ہیں پھر مجھ سے ایک نور نکلا جس سے میں نے شام کے محلات بھی دیکھ لیے۔ پھر جب میں نے اپنے شہزادے کو دیکھا تو یوں ہی وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے گھٹنے ٹیک کے زمین پہ سجدہ کیا۔ محترم بھائیو، پھر زمین پہ سجدہ کیا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے اوپر وہ جیسے کوئی چیز دی، لیکن جیسے میں نے دیکھا تو وہ چیز پھٹ گئی، تو آپ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرے نبی آئے تو زمین پاک نہ تھی، میرے نبی آئے تو زمین پاک ہو گئی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے ہر قوم ہر امت کے لیے مخصوص عبادت گاہ تھی، لیکن میرے نبی آئے سونیا سجدہ کیتا کریم نبی نے تے پوری دنیا دی ساری زمین پاک کر دیتی۔ پاک ہی نہیں کیتی، انہوں طاہر بھی کیتا تے مطہر بھی کیتا۔ مطہر وہ ہوتی جو پاک کرنے والی ہو۔ نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کسی نبی کی امت کو تیمم کی اجازت نہ تھی، میرے اور تیرے نبی آئے تو مٹی سے تیمم کر تیرا وضو بھی ہو جاتا ہے، اگر غسل کی حاجت ہے مٹی سے تیمم کر تیرا غسل بھی ہو جاتا ہے۔ محترم بھائی، کعبہ جھومتا رہا 3 دن اور پھر یہ کہتا رہا کہ اے عزا تو تباہ و برباد ہو گیا ہے، اب میرے طواف کرنے والے آئیں گے، میرا طواف کرنے والے آئیں گے، اور اب وہ آ رہے ہیں جو مجھے ساری علائشوں گندگیوں سے پاک کر دیں گے۔ تو وہ کون آئے؟ وہ میرے اور تیرے آقا آئے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر جناب 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا، خصائص کبریٰ میں پڑھے، بڑی لمبی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ حاجی محمد یونس صاحب اور آپ جتنے بزرگ، چودھری محمد سردار صاحب اور بھائی لال قربان، بھائی مطلوب صاحب، جناب بھائی اشفاق صاحب قبلہ، حضرت وارثی صاحب اور یہ راجہ صاحب اور یہ بھائی یونس صاحب، محمد رضا صاحب مدنی صاحب، بھائی عدنان مدنی صاحب، ندیم ارشاد مدنی صاحب، بھائی چودھری محمد عمران صاحب اور جناب خلیفہ عبد القیوم مدنی صاحب اور حافظ محمد واجد صاحب، اللہ ان سب پہ رحمت فرمائے۔